لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرنا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اور جو جانور قربانی کے دن ذبح کیا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر فرماتی ہیں آپ کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری ماں فرماتی ہیں بندے کو چاہیے کہ بندہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے، یعنی دل میں جب قربانی پیش کر رہا ہو تو دل کے اندر اس کی جو ہے وہ نیت بہت خالص بھی ہونی چاہیے اور خوشی بھی ہونی چاہیے۔ اپنا بوجھ فیل نہ کرے کہ یار ابھی تو رمضان میں زکوٰۃ دی تھی، یہ دوبارہ خرچہ ایک اور آ گیا بڑا سا، تو اگر یہ بوجھ فیل کرے گا تو خدا کی بارگاہ میں تو مقبول نہیں ہے۔ پھر بہت سے لوگ جو دنیا دار ہو جاتے ہیں اور اپنی ذہن سے انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ذہن سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یار کیا ضرورت ہے جانور لانے کی، یہی پیسے کسی غریب کو دے دو مدد ہو جائے گی۔ حالانکہ احادیث کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ قربانی کے دن غریبوں میں پیسے نہیں بانٹ رہے ہیں، قربانی کے دن قربانی ہی کرنی ہے۔ اور یہ شیطان کا جو ہے یہ بڑا وار ہوتا ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر دن میں آتا ہے کہ یار یہ حج کے پیسے کسی کو دے دو، اور بندہ جب قربانی کرنے جاتا ہے تو سوچتا ہے جانور کے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ کبھی بندہ اپنا گاڑی کا ماڈل چینج کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار چار پہیے تو اس گاڑی کے بھی چل رہے ہیں، میں لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی کیوں لے رہا ہوں؟ حالانکہ یہ اس گاڑی میں بھی وہی کام نکل رہا ہے اور اگلی گاڑی میں بھی وہی کام نکلے گا، لیکن جب دین میں پیسے لگانے کی بات آئے گی تو شیطان جو ہے وہ جو بہانہ دے گا وہ بھی دینداری والا ہی دے گا۔ یعنی آپ ایک جگہ سے پیسے بچوائے گا اور نیت کیا دے گا کہ یار کسی غریب کی مدد کر دو، یہ فلاں کام کر دو، یہ فلاں کام کر دو۔ لیکن آپ جب دنیا میں پیسے لگا رہے ہوں گے، فضول خرچی کر رہے ہوں گے، تو اب آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ یار یہ پیسے بچا لینا چاہیے، موبائل چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے، آئی فون 5 کے اندر بھی وہی بندے کی آواز آنی ہے اور آئی فون 10 کے اندر بھی وہی آواز آنی ہے، تو کیا ضرورت ہے 5 سے 10 لینے کی، پیسے بڑھانے کی؟ وہاں یہ خیال نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم قربانی کے اس سارے فلسفے پر غور کریں تو قربانی کے اندر بھی انسانیت کا ایک بہت بڑا بھلا وابستہ ہے اور بزنس وابستہ ہے۔ آپ جن سے جانور لے رہے ہوتے ہیں، یقیناً دیہات کے اندر وہ لوگ جانور پال رہے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ منڈی تک آتے ہیں، منڈی میں آ کر وہ بکتے ہیں، پھر وہ ہمارے اگر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی بات کریں تو پھر وہ گھروں تک آنے تک وہ جو ٹرانسپورٹ والے ہوتے ہیں ان کی روزی اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ پھر جس دن قصائی ذبح کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان 3 دن کماتے ہیں اور پھر 2 ڈھائی 3 مہینے ان کے چل جاتے ہیں، تو فرمایا یہ 3 دن ان کی روزی وابستہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس گوشت کو بانٹا جاتا ہے غریبوں کے اندر۔ ایسے ایسے لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر گوشت نہیں پکتا ہے، ان دنوں کے توسل سے ان کے گھر بھی گوشت پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کھال کی اگر آپ دے لیں تو پھر وہ کھالیں آگے جو ہے وہ اداروں کو جاتی ہیں، دینی مدارس اس سے چلتے ہیں، بہت ساری جگہ جاتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بزنس اور ایک بہت بڑی روزگار جو ہے یہ امت کا اور عوام کا اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ صرف یہ جانور قربان کرنا اور بوٹیاں بھون کر کھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جانور ذبح کرنے کے اندر ایک بہت بڑی انسانیت کی خدمت بھی پوشیدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح شیطان کے جو ہے وہ واروں سے بچیں، اور وہ جو خیالات شیطانی لے کر آتا ہے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اور جو شریعت نے ہمیں مزاج دیا ہے، دیکھیں دین اور خدمت اور یہ سارا مزاج ہمیں اللہ نے پہلے دے دیا ہے۔ اب ہماری ذہن کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ ہمارا مزاج نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ عمل کی توفیق عطا